دنیا بھر کے ایسٹروفزسسٹ ایک لمبے عرصے سے زمین سے مشابہت اور مماثلت رکھنے والے ایسے سیاروں کی تلاش میں ہیں کہ جہاں زندگی ممکن ہو۔ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہبل ٹیلیسکوپ کے بعد دنیا کی سب سے بڑی دوربین جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو خلا میں بھیج دیا گیا۔ آخر یہ منصوبہ اتنی اہمیت کا حامل کیوں ہے؟ اس کے کیا مقاصد ہیں؟ اور یہ کہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ ایلین ورلڈز کی تلاش میں کس طرح مددگار ثابت ہو سکتی ہے؟ السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، میں ہوں عامرہ قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں HSQ with عامرہ قاضی۔ کیا ہماری زمین ہی کائنات کا ایسا واحد سیارہ ہے کہ جہاں زندگی کا وجود ہے، یا کائنات کے کسی دوسرے کنارے یا کسی دور دراز سیارے پر بھی کوئی جیتی جاگتی مخلوق بستی ہے، یا ہمارے جیسی نہ بھی صحیح مگر کوئی خوردبینی حیات کی صورت ہی کوئی جاندار موجود ہو؟ انہی سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کے لیے سائنسدان ایک طویل عرصے سے کوشاں ہیں۔ چند دہائیوں قبل تک ان سیاروں کی تلاش انتہائی مشکل کام تھا، مگر گزشتہ 2 عشروں کے دوران بہتر ٹیکنالوجی اور طاقتور دوربینوں کی مدد سے زمین سے مشابہت رکھنے والے سیاروں کی دریافت میں کافی تیزی آئی ہے۔ اسی جستجو اور سوالوں کے جوابات حاصل کرنے کے لیے 1990 میں خلا میں بھیجی جانے والی ہبل ٹیلیسکوپ کے بعد تاریخی اہمیت کی حامل جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو 25 دسمبر 2021 میں پاکستانی وقت کے مطابق شام 5:20 پر فرینچ گنی گیانا سے لانچ کیا گیا تھا۔ یہ ناسا، یورپین اسپیس ایجنسی اور کینیڈین اسپیس ایجنسی کا جوائنٹ وینچر ہے، جسے تقریباً 30 سال کے عرصے میں $10 ارب کے خطیر سرمائے سے مکمل کیا گیا ہے۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کا نام امریکہ کے خلائی تسخیر کے پروگرام اپولو کے فاؤنڈنگ فادرز میں سے ایک جیمز ایڈون ویب کے نام پر رکھا گیا ہے۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو یورپین اسپیس ایجنسی کے راکٹ نے ڈیپ اسپیس میں چھوڑا، جس کے بعد اس دوربین کا سفر اس کے مستقل مقام کی جانب شروع ہوا، جو کہ سائنٹیفک ٹرم میں لیگرینج 2 کہلاتا ہے۔ یہ مقام ہماری زمین سے 15 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو یہاں پہنچنے میں 28 دن لگے۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ اب تک کا مدار میں بھیجا جانے والا سب سے بڑا مرر استعمال کرے گی، جس کا ڈایا میٹر 6.5 میٹر ہے، اور اس میں 18 عدد چھوٹے مرر شامل ہیں، اور اس مرر کو مکمل طور پر کھلنے میں ہی تقریباً 2 ہفتے کا دورانیہ صرف ہوا۔ اس کے مرر کا ڈایا میٹر ہبل کے مقابلے میں لگ بھگ 5 گنا زیادہ ہے، اور اس کی روشنی کو مرتکز یا جمع کرنے کی صلاحیت بھی ہبل سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹیلیسکوپ وقت میں بہت پیچھے تک کا سفر کر کے ان ستاروں کو ڈھونڈ پانے کی صلاحیت رکھتی ہے کہ جو 13.5 ارب سال قبل کائنات میں سب سے پہلے روشن ہوئے۔ پھر خاص طور پر جیمز ویب ٹیلیسکوپ میں یہ صلاحیت بھی ہے کہ زمین سے دور ایکزو پلانٹس کو ڈھونڈ کر ان کے ماحول اور وہاں موجود گیسوں کی جانچ کے ذریعے وہاں زندگی کے شواہد حاصل کر سکے۔ دراصل ایکزو پلانٹس ان سیاروں کو کہا جاتا ہے کہ جو زمین سے مشابہت رکھتے ہوں اور وہاں زندگی کی نشوونما بھی ممکن ہو، جس کے لیے دنیا بھر کے ایسٹرو فزسسٹ ایک لمبے عرصے سے زمین سے مشابہت رکھنے والے ایسے سیاروں کی تلاش میں ہیں کہ جہاں زندگی ممکن ہو۔ واضح رہے کہ ایسٹرونامرز نے بلیک ہول اور دور دراز کی کئی کہکشاؤں کی دریافت کے بعد سن 1992 میں نظام شمسی سے باہر پہلا ایکزو پلانٹ دریافت کیا تھا، اور ہبل ٹیلیسکوپ کی لانچ سے لے کر اب تک دنیا بھر سے سائنٹسٹ 5600 کے قریب ایکزو پلانٹس دریافت کر چکے ہیں، مگر ابھی تک وہ یہ جاننے سے قاصر رہے ہیں کہ آیا یہ پلانٹس کمپلیکس لائف کی گروتھ کے لیے موزوں بھی ہیں یا نہیں۔ ایکزو پلانٹس کو تلاش کرنے کے لیے 2 طرح کے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، جن میں ٹرانزٹ کا طریقہ زیادہ آسان ہے۔ اس طریقے میں سیارے سے آنے والی روشنی کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ جب کوئی سیارہ اپنے ستارے کے مدار میں گردش کرتا ہے تو اس کی روشنی سیارے کے ماحول میں سے گزر کر زمین تک پہنچتی ہے۔ اس روشنی کی مخصوص ویو لینتھ ہوتی ہے، جس کا انحصار سیارے کے ماحول میں موجود گیسوں پر ہوتا ہے۔ اس طرح ماہرین فلکیات کو سیارے کے ماحول میں موجود گیسوں اور دیگر کیمیکل سے متعلق معلومات ملتی ہیں۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ انفراریڈ روشنی کو ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہبل اور دیگر طاقتور دوربینوں کی نسبت ماہرین نے اس کی مدد سے کم وقت میں زیادہ ایسے ایکزو پلانٹس دریافت کر لیے ہیں جہاں پانی، کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین وغیرہ کی موجودگی کے شواہد بھی ملے ہیں۔ ہبل ٹیلیسکوپ آپٹیکل ہے اور اسے پہلی بار زمین کے ماحول سے اوپر بلندی پر نصب کیا گیا تھا،
اور اس کے ذریعے دن اور رات کی تخصیص کے بغیر مشاہدات ممکن تھے، جبکہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ انفرا ریڈ روشنی کے ذریعے کام کرتی ہے۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو ہبل ٹیلیسکوپ کا متبادل بھی سمجھا جا رہا ہے، مگر ایسٹرو فزکس میں مزید تحقیقات کے لیے ہبل ٹیلیسکوپ اور جیمز ویب ٹیلیسکوپ دونوں ہی یکساں اہمیت کی حامل ہیں۔ اگر ہبل سے انفرا ریڈ روشنی کو دیکھنا ممکن نہیں تو دوسری طرف جیمز ویب سے آپٹیکل اور الٹرا وائلٹ روشنی کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس امر میں تو خیر کوئی شک نہیں کہ ہبل اور جیمز ویب دونوں دوربینیں سائنس کا ہی نہیں بلکہ انجینئرنگ کا بھی ایک شاہکار ہیں۔ مستقبل میں یقیناً یہ دونوں مل کر کائنات کے بہت سے معموں کو حل کرنے کا سبب بنیں گی۔ ہبل اب تک بالکل ٹھیک کام کر رہی ہے اور ایک اندازے کے مطابق یہ اگلے 5 سال تک فعال رہ سکتی ہے، جبکہ ماہرین اس بات پر بھی پرامید ہیں کہ اگلے 10 برسوں کے دوران جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی مدد سے یہ جاننے میں بھی مدد ملے گی کہ یہ تمام سیارے آخر کس طرح وجود میں آئے۔ ویسے اب تک جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے ذریعے 2023 میں پہلا ایکزو پلانٹ LHS 475b دریافت کیا جا چکا ہے۔ یہ سیارہ سائز میں تو ہماری زمین کے برابر ہی ہے، مگر یہ ہے ہماری زمین سے 2 گنا زیادہ گرم۔ بہرحال اس ویڈیو کے ذریعے اگر آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہو اور کوئی سوال ذہن میں پیدا ہوا ہو تو نیچے دیے کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو مسٹ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔